السلام علیکم طلباء و طالبات. آپ کو آج استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اس ملاقاتی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری روایت پیری مریدی کی روایت نہیں ہے بلکہ استادی شاگردی کی روایت ہے. اسی روایت کو المورد جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. عالم دین کورس اسی کا ایک حصہ ہے. اس سال کے تعلیمی سفر کی رداد بیان کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو طالب علم پہلے بیچ کے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 5 سال پہلے اس کورس کا آغاز کیا تھا، اور استاد گرامی سے ہم نے اس کی اجازت لی تھی کہ کیونکہ استاد گرامی کی رائے یہ تھی کہ جو مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں انہی کو فکر فراہی کی چیزیں پڑھا دی جائیں، ان کو اپروچ سکھا دی جائے تو وہ کفایت کرے گا. تو لیکن پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہ کام کر لیں. پہلا جو بیچ تھا اس کا ایڈمیشن کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ ہماری جو کلاسز تھیں اسلام اسٹڈی سرکل کے نام سے اظہار صاحب پڑھا رہے تھے، البیان کی جو تفسیر ہے اس کی کلاس لیتے تھے، میں میزان پڑھاتا تھا. تو انہی 3-4 کلاسز کے اندر جو لوگ تھے انہی کو ہم نے ایڈمیشن کے لیے کہا کہ ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں. تو وہاں سے تو میرا خیال ہے 15 کے قریب انرولمنٹس ہوئی تھیں، اور وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. اور اب 5ویں سال میں آتے آتے الحمدللہ تعداد 500-600 کے قریب ہے، اور ان میں جو ایکٹیو طالب علم ہیں جو اسائنمنٹس کر رہے ہیں جو اس طرح سے، وہ تعداد جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک 5 سال کا سفر ہے. بہت زیادہ لمبی رودات سناؤں گا تو میں آپ لوگوں کے اور استاد کے بیچ میں حائل رہوں گا. تو اتنی مختصر سی بات. اس کے نتیجے میں اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے ہاں، جو پورٹل بنایا گیا اور اس طرح کی چیزیں. تو کئی پہلوؤں سے کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں. کچھ کتابیں جو ٹیکسٹ بک کی شکل اختیار کر رہی ہیں، وہ کتابیں جن کو پڑھنا مشکل تھا وہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. مثلا مولانا فراہی کی کم از کم 4 کتابیں ہیں جن کے حواشی لکھے جا رہے ہیں، تراجم ہو رہے ہیں تاکہ طالب علموں کے لیے وہ ایک آسانی ہو جائے. اسی طرح استاد کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیکسٹ بک میں تبدیل کیا ہے. میزان اگرچہ اکٹھی کہیں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن کہیں اصول و مبادی حدیث میں کچھ حصہ، کچھ قرآن مجید میں اس کا حصہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور جب اسلام کی تعلیم اس میں باقی میزان جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک فکر کو ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم ایک فکر کے حاملین ہیں، لیکن مثلاً تفسیر میں ہم تمام اصولوں کو پڑھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کیا اصول دیے، شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا اصول دیے، پرانے لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے، وہاں سے شروع کر کے ایسا ہی حدیث میں ہے، وہ آپ لوگ طالب علم ہیں جانتے ہیں. تو یہ کچھ مختصر سے ایک حقیر سا قافلہ شروع ہوا تھا جس میں آپ لوگوں نے رونق ڈالی ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ خدا کا فضل تھا اور استاد گرامی کی سرپرستی ہمیں حاصل تھی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اب آگے سجاد صاحب آئیے گا. ساجد حمید صاحب کی اس رداد کے بعد اب میں استاذ گرامی جاوید غامدی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمارے طلباء و طالبات کی رہنمائی فرمائیں. اور یہاں بھی بہت سارے جو طالب علم ہیں وہ موجود ہیں، اور سینکڑوں طالب علم جو ہیں وہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے دنیا کی ہم آہنگی میں اس کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اللہ کا دین سیکھیں گے. اللہ کے دین کو سیکھنے کے ہمیشہ سے 2 درجات رہے ہیں. ایک یہ کہ عام آدمی کی حیثیت سے ہر شخص یہ جان لے کہ اس کے پروردگار کے اس سے کیا مطالبات ہیں، اس کے پروردگار نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے کن معاملات میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کو عملی طور پر کیا چیزیں اپنے شعور کی ابتدا سے
لحد تک اختیار کیے رکھنی ہے۔ یہ علم ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا کہ ہم دین کو دین کے ایک عالم کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کریں۔ علماء میں بھی پھر درجات ہیں، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے، اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے علماء بھی ہیں اور تاریخ میں رہے ہیں جنہوں نے دین کے بنیادی حقائق لوگوں تک پہنچانے ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ ان کو آپ علماء دعوت کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہاں ان کے لیے واعظین کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ معلم کی سطح تک دین کا علم حاصل کریں گے، لوگوں نے دین سیکھنا ہے وہ ان کو سکھائیں گے۔ اور جس طرح سے ہم اپنے اسکولوں میں، اپنے مدارس میں سائنس پڑھانے والے، جغرافیہ پڑھانے والے، ریاضی پڑھانے والے اساتذہ کو جانتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں اپنی یہی حیثیت پیدا کریں گے اور پھر لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اس سے اوپر بعض لوگ دین کے محقق بننے کو اپنی منزل قرار دیتے ہیں۔ جو چیزیں علم بن چکی ہیں ان کا بار بار جائزہ لیا جائے، ان کی تنقیح کی جائے، اگر کوئی سوالات باقی ہیں، کہیں کوئی خلا ہے تو اس کو بھرنے کی صحیح کی جائے۔ ہماری تاریخ میں بڑے غیر معمولی محقق علماء بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اور پھر ایک آخری درجہ بھی مجتہدین کا ہے جو بعض اوقات نئی دنیایں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب لوگوں کو بھی اپنے استعداد، اپنی صلاحیت اور اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے علم کی اس شاہراہ پر گامزن رکھے۔ اس کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں افزونی فرمائے۔ لیکن یہ شاہراہ جو آپ نے اختیار کی ہے، اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق اس سطح پر قائم ہو جائے جس سطح پر علماء سے مطلوب ہے۔ عام آدمی بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، عام آدمی بھی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، عام آدمی بھی پروردگار کی طرف توجہ دلائی جائے تو ادنیٰ ایمان کے ساتھ بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء سے صرف اتنا ہی مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور گہرا تعلق۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ترین اعزاء سے بھی بڑھ کر آپ کا عزیز بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معمولات میں ہر لحظے نگران محسوس ہو، آپ یہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے احساسات کا حصہ بنا لیں کہ آپ تنہا ہوتے ہیں تو دوسرا وہ ہوتا ہے، آپ دو ہوتے ہیں تو تیسرا وہ ہوتا ہے۔ اس کی مائیت، اس کا قرب، یہ تعلق کو پیدا کرنے کی بنیاد بنتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ علم سیکھنے آئے ہیں تو عام آدمی کی سطح سے بہت اوپر اٹھ کر اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو پہنچانے کی صحیح کریں۔ یہ صوفیانہ حضوری نہیں ہے، لیکن قرآن جس طرح کا تقاضا کرتا ہے یہ بہرحال اصلاً مطلوب ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف و نحو تو پڑھنی ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ اولین ضرورت ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ وہ بدرگہ ہے جو آپ کو لے کر یہ سفر طے کرنا ہے۔ اس میں افزونی کو ہر لحظے اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ آپ کے اساتذہ دیکھتے ہوں گے نا کہ انہوں نے کتنا پڑھ لیا، ان کی استعداد کیا بن گئی، ان کا کوئی امتحان لے لیا جائے۔ اس معاملے میں کوئی خارج سے آپ کا امتحان لینے نہیں آئے گا،
یہ امتحان خود آپ کو لینا چاہیے. یعنی ذکر اللہ کے ساتھ دل آباد رہتا ہے، اللہ ہر موقع کے اوپر سامنے محسوس ہوتا ہے، اس کی مائیت شعور کی سطح پر آ گئی ہے، وہ اٹھنے میں بیٹھنے میں آپ کے لیے ایک نگران کی حیثیت سے ہنستا مسکراتا ملتا ہے. تو اگر پروردگار کے ساتھ اس تعلق کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں جو عارفین نے بیان کی ہیں. ہمیشہ دیکھتے رہیے کہ اس میں آپ کس معیار پر ہیں. جس طرح سے آپ کے اساتذہ نے یہ طے کر رکھا ہوگا کہ ہم اگر فلاں چیز کا امتحان لے لیں، فلاں کتاب پڑھا کے سن لیں، اگر ہم یہ سوالات کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ طالب علم کس جگہ پر ہے. طالب علم کے اندر خود بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ میں کہاں پہنچا ہوں، تو وہ کوئی کتاب پڑھ کے کسی بحث میں حصہ لے کے اس کا اندازہ کرتا رہتا ہے. جیسے آپ ان چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں اسی طرح تعلق باللہ کا اندازہ کرنا چاہیے. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، چلے ہفتے میں ایک دن صحیح آپ تنہا بیٹھیں اور یہ غور کریں کہ کیا آپ یہاں آئے تھے، آپ نے اس ادارے سے تعلق پیدا کیا تھا، آپ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس سطح پر دین سیکھ رہے ہیں، تو اگر نیچے کی سطح بھی پیش نظر ہے تو بہرحال وہ عام آدمی سے اوپر اٹھ گئی ہے. آپ عالم بننا چاہتے ہیں، جس سطح پر بھی بننا چاہتے ہیں، میں نے علماء کے درجات آپ کے سامنے اسی لیے پہلے بیان کر دیے. جس سطح پر بھی آپ دین کا عالم بن کے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیا صورت ہے. تو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح باقی مضامین کے لیے امتحانات مقرر ہیں، کچھ سوالات طے ہیں، اس میں بھی دو چیزیں کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں. جب چاہیں ان کو آزما کے دیکھ لیجئے. جیسے آپ کا استاد آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے فلاں گریڈ میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا ہے، ایسے ہی آپ وہاں بھی روز جائزہ لے سکتے ہیں. 2 دن بعد، 4 دن بعد ذرا ایک نگاہ التفات ڈال کے دیکھ لیجئے. ہم بعض اوقات اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم اس معاملے میں بھی کوئی ترقی کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آ رہی ہے. تو میں پہلی بات یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی اپنے لیے ایک امتحان کا ذریعہ بنائیے، کیونکہ اس میں ترقی کے بغیر آپ دین کے عالم نہیں بن سکتے. دین کا علم معلومات کا نام نہیں ہے، وہ اصل میں سیرت و کردار کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک جلیل القدر عالم نے یہ پوچھا تھا کہ شکوت الی فقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد وکی سے پوچھا کہ میں کس طریقے سے کبھی کبھی کسی چیز کو یاد کرتا ہوں تو اسے محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا، کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. شکوت الی وکی سوء حفظی. آپ کو پڑھنے میں، سیکھنے میں سب سے بڑی مشکل یہی پیش آتی ہے کہ علم مستحضر کیوں نہیں ہو رہا، وہ میرے وجود کا حصہ کیوں نہیں بن رہا. ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ شکایت کی گئی یا یہ سوال کیا گیا اور اپنے استاد وکی سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میرا حافظہ ویسا مستحکم نہیں ہو رہا، میں علم کو اس طرح محفوظ نہیں کر پا رہا، جو چیزیں میں سیکھتا ہوں وہ میرے حضور کا ذریعہ کیوں نہیں بن رہی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بادام کھایا کرو، انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی، فاوصانی الی ترک المعاصی. انہوں نے میں وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے علم کے معاملے میں یہ کتنی غیر معمولی بات ہے. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی باقی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ذرا اس معاملے کا بھی جائزہ لیتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہاں تک پہنچا ہے، کتنا مستحکم ہوا ہے. اس کے لیے جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ آپ کی نظر میں کتنی پاکیزگی رہتی ہے. یہ معیار ہے اس معاملے میں. دائیں بائیں اس وقت تو اس امتحان کے مواقع اللہ تعالیٰ نے
ہر طرف پھیلا دیے ہیں۔ نظر میں کتنی پاکیزگی رہتی ہے، اور فجر کے بعد ظہر کے لیے آمادگی کا کیا حال ہے، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس حد تک التفات سے وہ 4 یا 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ معیار ہے، اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھتے رہیے۔ یہ روز آپ کو، اگر آپ رات کو بستر پر دراز ہو کے سوچیں گے تو یہ بتا دے گا کہ کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنا تنزل ہوا ہے، کتنا پیچھے گئے ہیں، کتنا آگے بڑھے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنا جائزہ لیتے رہیے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ دین کے عالم بنیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے معاملے میں حساس ہوں، اس کے لیے مضطرب رہیں، اس سے متعلق کبھی بے پرواہ نہ ہوں، اپنا جائزہ لینے کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ نے اس چیز کو پلے باندھ لیا، اس کو حرز جاں بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں اپنی نگرانی کا ایک نظام قائم کر لیا، ہر لحظے اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تو یہ باقی چیزیں جتنی ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے آپ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تطہیر اخلاق کے کیا معیارات قائم کیے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ آپ بہت مختصر طریقے پہ دیکھنا چاہیں تو یہ سب باتیں الاسلام میں بھی بیان ہو گئی ہیں۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا عنوان ہے فضائل و رذائل۔ یہ لازمی چیزیں ہیں، یہ تو عام آدمی کو بھی اختیار کرنی ہے۔ ان میں کوتاہی ہوتی ہے تو حرمت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ان میں اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بے التفاتی برتتا ہے تو وہ کسی گناہ میں پڑنے کے اندیشے سے برتتا ہے۔ یہ تو ہر حال میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اگلا باب ہے، یعنی وہ ساری بحث 2 ابواب میں تقسیم ہے۔ اگلا باب ہے جمال و کمال کا، یعنی آپ نے اپنی اخلاقی تطہیر کے معاملے میں درجہ کمال کیسے حاصل کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو فضائل و رذائل کے زیر عنوان بیان کی گئی ہیں ان میں جمال اور حسن کیسے پیدا کرنا ہے۔ اس میں 10 عنوانات ہیں، 10 نکات ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرتے رہیں اور بار بار مطالعہ کرتے رہیں، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے بعد ایک نظر ان 10 نکات پر ڈال لیں اور پھر یہ طے کر لیں کہ ان میں سے ہر چیز کو مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ انسان اگر خود اعتصابی کا ایک نظم بنا لے تو آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو آپ رذائل کی حیثیت سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ان سے جان چھڑانے میں بھی بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم فضائل کی حیثیت سے جانتے ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر اس سے آگے کی منزل ہے۔ علماء کرام کا ہدف یہ ہونا چاہیے، یعنی عام آدمی تو فضائل و رذائل کی اس فہرست پہ اکتفا کر سکتا ہے، وہ بھی 10 ہی چیزیں ہیں، وہ اسی طریقے سے میں نے بیان کرتی ہیں، وہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ جمال و کمال میں بھی میں نے قرآن مجید کی پہلے وہ آیت نقل کی ہے جس میں وہ 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک ایک کو لے کے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہاں اسلام اور ایمان فقہی پہلو سے زیر بحث نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ میرے اندر کیسے اترتا ہے، میرے وجود کا حصہ کس طرح بنتا ہے۔ صبر کیا ہے، اس میں مجھ سے کون سا درجہ مطلوب ہے۔ قناعت کیا ہے۔ غرض یہ کہ وہ 10 کی 10 چیزیں اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو وہ آپ کو واضح طور پر یہ بتا دیں گی کہ آپ کی اخلاقیات میں منزل کیا ہونی چاہیے، نصب العین کیا ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ عالم بننے جا رہے ہیں۔ علم کی بھی ایک اخلاقیات ہے، اس کو اپنے اساتذہ سے سمجھیے۔ میں اگر اس کو بیان کروں تو ہماری یہ مجلس اس کی نظر ہو جائے گی، لیکن اپنے اساتذہ سے اس کو سمجھیے۔ میں بھی وقتاً فوقتاً اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی اتنے ہی کہوں بیش نکات ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے۔ علم کی اخلاقیات، یعنی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں،
تو آپ سے کیا اخلاقی تقاضے ہیں. جس طریقے سے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے. یعنی اس شعبے میں، اس علم کے میدان میں آپ اگر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو کن اخلاقی حدود کا پابند رہنا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مغرب میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعلیم میں 1.5 سال وہ اسی کی نظر کر دیتے ہیں. پروفیشنل ایتھکس کیا ہے؟ آپ اگر ماہر نفسیات بن رہے ہیں، آپ طبیب بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ نے اگر ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ ہنر تو بعد میں آپ کو سکھائیں گے. پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس میدان میں آپ سے اخلاقی تقاضے کیا ہیں. یہ چیز آپ کو اپنے علم میں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. مجھے توقع ہے کہ یہاں علماء آپ کو پڑھا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں. تاہم اگر اس میں کوئی مشکل پیش آئے تو میں بھی ہر وقت حاضر ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ تعلق کے معاملے میں اپنی رہنمائی میں آگے بڑھنے کے مواقع عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے. آپ کو اخلاقی شعور کے ساتھ زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرے، اس کی نصرت آپ کو حاصل ہو، اور آپ اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کی جدوجہد کریں تو اس میں فرشتے اپنی سکینت کے ساتھ نازل ہوں. وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس طرح کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ اپنے منصب کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی تمام اخلاقی امور کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے. تو جس طرح بہت سی چیزیں علوم اور فنون میں جاننی ضروری ہیں، ان کی ابتدا میں یہ چیزیں جاننی بھی ضروری ہیں. میں اگر کوئی اس بڑھاپے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کی طرف بار بار توجہ دلاتا رہوں. اس وقت بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے باقی چیزیں پوچھنے کی بجائے یہی استفسار کیا ہے، اور میری گفتگو کا موضوع بھی یہی رکھا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ایک سوال ہم یہاں سے لیں گے اور ایک سوال آن لائن. تو یہاں پہ کسی کو سوال. السلام علیکم غامدی صاحب. سب سے پہلے آپ کو ہمارے ادارے میں بہت خوش آمدید. آج سے تقریباً 1 سال پہلے میری اہلیہ نے اور میں نے عالم دین کورس جوائن کیا تھا، اور اس وقت ہماری نظر میں یہ آپ کا ادارہ تھا. لیکن 1 سال میں یقین مانیے ساجد صاحب، جواد بھائی، تمام اساتذہ، تمام لوگ جو ادارے سے منسلک ہیں، انہوں نے اتنی محبت دی ہے کہ آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ادارہ ہے. تو آپ کو ہمارے ادارے میں بہت خوش آمدید. سوال میرا بڑا ٹپیکل سنت اور حدیث سے متعلق ہے. آپ نے میزان میں بھی مبادی تدبر سنت اور حدیث کے چیپٹرز لکھے ہیں، متعدد بار اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی. ایک تشنگی کہیں موجود ہے، اور وہ یہ کہ مجھے ایسا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً یہ میری کم علمی ہے، کہ جو جاں فشانی اور عرق ریزی سے محدثین اور اصولین نے اصول حدیث مرتب کیا اور ان کا اطلاق کیا، کہیں ہم سنتوں، ان چیدہ شرعی سنتوں 20، 22، 25 اگر ان کے اوپر اطلاق کرنے میں ہم کہیں تساہل کا شکار تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایک ہی شخصیت جو ایک ہی زمان و مکان میں موجود ہیں، اس کے اقوال کے اوپر ہم اتنی صحت کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ افعال چاہے وہ تقریری ہوں یا تصویبی ہوں، ان کو ہم ایز لے رہے ہیں. اور نہایت معذرت کے ساتھ یقیناً اس میں بھی میری کم علمی اور کم فہمی محمول ہے. بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکر کو اہل قرآن سے برات ظاہر کرنے کے لیے بھی سنت کو حدیث کا دین کا ماخذ قرار دے جاتے ہیں، کیونکہ تنوع تو اس میں بھی موجود ہے. نماز میں رفع یدین، ترک یا رفع یدین، تو جب تنوع آ گیا تو وہ قطعی کیسے ہو گیا، قرآن کے برابر کیسے کھڑا ہو گیا، اور وہ اصول حدیث پہ کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ موضوع ابھی نہیں بنا ہوگا. جب آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کو طالب علمانہ طریقے ہی سے سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے.
ایک لوگوں کے لیے عمومی بیان ہے، اس میں ہم علمی اور فنی چیزیں اس طرح زیر بحث نہیں لا سکتے، لیکن جب آپ دین کے طالب علم کی حیثیت سے کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو پھر تنقیح کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو، کہ میں نے جب اس کو اس سطح پر موضوع بنایا ہے اور اعتراضات سیریز میں اس پر گفتگو کی ہے تو شاید اس کو یا تو سننے کا موقع نہیں ملا یا دقت نظر کے ساتھ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ یہ جتنے آپ نے اشکالات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ایک کو میں نے موضوع بنا کر بتایا ہے۔ عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر کچھ چند چیزیں منتخب کر لی ہیں۔ اس میں پہلا اصول بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ دین جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اور یہ اصول بھی قرآن نے سمجھایا ہے، جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو دو حیثیتوں سے وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ حکم ذات خداوندی کی طرف سے نازل ہوا، ہمارے لیے اس حکم تک پہنچنے کی کوئی راہ موجود نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی شریعت یا اپنے دین کا موضوع بنایا، اپنے پیغمبر کی طرف سے ہماری رہنمائی کی اور وہ ہم تک پہنچ گیا۔ یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ سنت میں کیوں جائیں گے، وہ قرآن میں پہنچ گیا۔ قرآن مجید میں اس طرح کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان احکام کو آپ میری کتاب میزان میں دیکھ سکتے ہیں، دوسرے علماء کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ احکام دین کے اصل احکام ہیں۔ ان اصل احکام کو جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے، تو مخاطبین کے لحاظ سے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوالات کئی انداز کے ہوتے ہیں۔ حکم اجمال کے ساتھ بیان ہوا تھا، بعض لوگ اپنے طور پر اس کی تفصیلات متعین نہیں کر سکے، وہ تفصیلات متعین کرنے کے لیے نکلے تو جس طرح اس دنیا میں اللہ کا قانون ہے، بعض گرے ایریاز سامنے آ گئے، ان میں تعین میں مشکل ہو رہی ہے۔ حکم جن الفاظ میں بیان کیا گیا تھا، ان الفاظ میں کچھ لسانی اور کچھ عقلی مضمرات تھے، عام آدمی کی حیثیت سے ان کو سمجھنے میں ان کو غلطی لگ رہی ہے، یا اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو اطمینان نہیں ہو رہا کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں، میں نے چند کی مثال دی، جو پھر بندے اپنے پروردگار سے بھی پوچھتے ہیں، اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو اس کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ یہ حصہ وہ ہے جس کا تعلق فروع سے ہے، یعنی اصل حکم آ گیا، اس اصل حکم کے بعد اب اس سے کچھ فروع صادر ہو رہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام توضیحی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اصلاً اس دنیا میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہر دور میں پیدا کرتا ہے جو ان کو خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن سب لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ اس پہلو سے یعنی مخاطبین کے لحاظ سے یہ محتاج وضاحت ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان دونوں طرح کی چیزیں آپ کو وہاں مل جاتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کی بھی اگر آپ ایک فہرست بنائیں اور اس فہرست میں اخبار احاد کہاں ہے، اجماع کس چیز میں ہے، تواتر کیا ہے، نظر انداز کر دیں، محض اس پہلو سے فہرست بنائیں۔ میں نے ایسے ہی یہ کام کیا تھا کہ اصل کیا ہے اور فروع کیا ہے۔ تو آپ جب ان کی فہرست بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ لکھیں گے یہ اصل ہے، یعنی اصل کی میں نے نوعیت بتا دی کہ میں اس کو خود اخذ نہیں کر سکتا، اعلیٰ ترین انسانی سطح پر بھی میں اس کو خود متعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں آخری درجے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے پیغمبر کا محتاج ہوں۔ وہ اصل ہے۔ ایک چیز اصل میں میرے سامنے آ گئی ہے، اب وہ اپنے کچھ تقاضے پیدا کر رہی ہے، کچھ اطلاقات پیدا کر رہی ہے، کچھ مضمرات اپنے اندر رکھتی ہے، وہ عقلی بھی ہیں اور لسانی بھی ہیں، ان میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کو ممکن ہے کہ میں نہ سمجھ سکوں، ابو حنیفہ سمجھ لیں، ابو حنیفہ نہ سمجھ سکیں، شافعی سمجھ لیں، یعنی یہ انسانی سطح کا علم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جب اپنی کتاب نازل کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ سوالات سامنے آئے، تو انہوں نے قرآن مجید میں یہ دونوں طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، اصل احکام بھی اور فروع بھی۔ اسی طرح رسالت مآب نے کیا ہے، یعنی اصل احکام بھی اور فروع بھی۔ تو ہم نے اس اصول کی روشنی میں اصل اور فرع کو الگ کر دیا۔ تو جیسے ہی آپ اصل کو الگ کریں گے تو وہ فہرست بن جائے گی جو میں نے میزان کے شروع میں لکھی ہے۔ اس فہرست میں آپ ایک حرف کا اضافہ بھی کرنا چاہیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو آپ پہلے اس کو ترتیب دے لیجئے۔ اس کے بعد فروع کی فہرست ہے، وہ فروع قرآن میں ہے، ان کو قرآن میں بھی فروعی کی حیثیت سے بیان کیا جائے گا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں تو ان کو بھی فروعی کی حیثیت سے بیان کیا جائے گا۔ تو ہم نے لوگوں کو کیا بتایا ہے، وہ یہ کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصل حکم دیا ہے تو سنت کا لفظ اسی کے لیے بولنا چاہیے تاکہ تفریق رہے، اختلاط نہ پیدا ہو، اور فروع کے لیے آپ جو تعبیر بھی اختیار کرنا چاہیں کر لیں۔ میں نے تجویز کیا ہے کہ اس میں تفہیم و تبیین کا عنوان بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اسوہ حسنہ کا بھی۔ تفہیم و تبیین کا عنوان ان چیزوں کے لیے موضوع ہے جہاں پہ کسی چیز کے اطلاق کو سمجھایا گیا ہے، جہاں کوئی بات واضح کی گئی ہے، جہاں کوئی عقلی یا لسانی مضمر کھولا گیا ہے، اس کو آپ تفہیم و تبیین کہہ لیجئے۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے کسی چیز پر، یعنی اس میں کسی چیز کی تفہیم کی ضرورت نہیں تھی، عمل کس شان سے ہونا چاہیے، کس روح کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کی تعبیر اختیار کر لیں۔ تو اس طریقے سے گویا حدیث کس چیز کا ماخذ ہے، وہ تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کا ماخذ ہے دین کے معاملے میں۔ اور باقی جہاں تک سنت کا تعلق ہے، اب آپ اس فہرست کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کو اصحاب علم عام طور پر دور کر دیتے ہیں۔ وہ غلط فہمی تو قرآن مجید کے بارے میں مثالیں دے دیتا ہوں، ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ ہے اس کی پوری تفصیل۔ میری اس تفصیل کے بعد مجھے معلوم ہے کچھ سوالات پھر بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کی بات کا جواب مکمل ہو گیا؟ بہت عنایت۔ شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن جو ہے منتقل ہوا ہے تواتر کے ساتھ، اگر پچھلی کتابیں بھی بائبل وغیرہ منتقل ہوتی تو کیا اس کے بعد ان کی حیثیت بھی اسی نوعیت کی ہوتی؟ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں حیثیت کی بحث دو پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کیا ان کتابوں کی حیثیت میں کتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ یعنی جس طرح سے قرآن ہے، اسی طرح سے انجیل ہے، اسی طرح سے تورات ہے، اسی طرح سے زبور ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور اللہ نے اپنی کتابوں کے بارے میں ایک ہی بات فرمائی ہے، یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کتابیں اس لیے نازل کیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ تحریری صورت میں لوگوں کے پاس موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں، جب کبھی انہیں مذہب کے بارے میں کوئی اختلاف پیش آئے تو وہ ان کی طرف رجوع کریں، اور کتاب کا فیصلہ ان کے لیے حتمی فیصلہ ہو جائے۔ یہ کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمام کتابوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ قرآن کے بارے میں بطور خاص پھر اسی بات کو دہرایا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ مہیمن ہے، یہ سب اسی چیز کی مختلف تعبیریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو اگر آپ ان کی حیثیت کے بارے میں چونکہ سوال کیا گیا ہے اس طرح دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انسانوں تک وہ منتقل کیسے ہوئی، ظاہر ہے کہ وہاں فرق واقع ہو گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، بائبل تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بائبل میں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ بائبل جوئش ہسٹری ہے، وہ یہود کی تاریخ ہے، انہوں نے وہ تاریخ اس دنیا کے بننے کے وقت سے شروع کی ہے اور آخری زمانے تک واقعات لکھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی تاریخ میں وہ وقت بھی آیا ہے جب ان کو تورات دی گئی، وہ وقت بھی آیا ہے جب پیغمبر پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے صحائف ان کو پڑھ کے سنائے ہیں،
وہ وقت بھی آیا ہے جب زبور ان کو عطا ہوئی، وہ وقت بھی آیا ہے جب حضرت مسیح کی بعثت ہوئی. یہ ان کی تاریخ کے واقعات ہیں. تو جب اس بائبل میں، جو ظاہر ہے کہ کوئی 1500-1600 صفحے کی کتاب بنتی ہے، جب وہ موقع آ جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اب یہ تورات ہے. تو تورات تو کوئی 50 60 70 صفحے کی کتاب ہے، بہت مختصر ہے. انجیل کا معاملہ بھی یہی ہے. بائبل کے بارے میں کوئی سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے. وہ جوئش ہسٹری ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں البدایہ والنہایہ ہے یا تبری کی تاریخ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. صرف یہ ہے کہ تبری تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ قرآن نازل ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی بات بھی بیان کر دیں گے، لیکن وہ آگے پھر پورا قرآن نقل نہیں کریں گے. بائبل میں تورات نقل ہوئی ہے، پھر زبور نقل ہوئی ہے، پھر انبیاء کے صحائف نقل ہوئے ہیں، پھر انجیل نقل ہوئی ہے. تو یہ فرق واقع ہوا ہے. اس سے متعلق اب وہی حیثیت کا معاملہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ ایک ہی طریقے سے منتقل ہوئی ہیں؟ تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو حالات پہلی 3 کتابوں کو پیش آئے ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل، اس میں ان کا اس تسلسل کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہو سکا. یعنی اس دنیا میں منتقل ہونے کا معاملہ تو انسانوں کے درمیان ہونا ہے. دنیا میں کیا ذرائع ہیں؟ مثلا جب تک چھاپا خانہ نہیں تھا تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ لوگ نقل کریں کتاب کو. یعنی میں نے بھی اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو آپ آئیں گے. بعض اوقات لوگ آتے تھے سفر کر کے اور کسی مصنف سے کہتے تھے کہ میں یہاں پہ 20 دن قیام کروں گا، مجھے دیجیے میں کتاب نقل کر لوں. چھاپے خانے کے بعد آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی. اور آج صورت یہ ہے کہ چھاپہ خانہ کی ضرورت بھی نہیں رہی. یعنی ادھر کتاب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، ادھر ساری دنیا تک پہنچانا ممکن ہو جاتا ہے. وہ بہت محفوظ ہو جاتی ہے، مختلف صورتوں میں پہنچانا ممکن ہو جاتا ہے. تو یہ ذرائع 2-2.5 ہزار سال تک اس طرح میسر نہیں تھے. چنانچہ ان کتابوں کو ان کے اپنے الفاظ میں اس طرح محفوظ ہم تک پہنچانا ممکن نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں قرآن نازل کیا. قرآن کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے، ظاہر ہے وہ حالات دنیا میں پیدا ہونے ہیں. یعنی انٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے ایجاد نہیں کرنا، دنیا میں پیدا ہونے. اب ہو گئے. جب وہ ہو گئے تو پھر اس کا اندیشہ بھی ختم ہو گیا کہ اب یہ کتاب کبھی اس صورتحال سے دوچار ہوگی جس سے پہلی کتابیں ہوئیں. یہ فرق انسانی حالات میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو ایک ہی حیثیت سے نازل کیا. 9 سال سے سن رہی ہوں اور آپ کو سنتے ہوئے جو آپ کا طریقہ کار ہے، میزان کے لیکچرز میں نے سنے تو اس میں بھی یہی ایک چیز جس پہ زور دیا جاتا ہے کہ اصول کو سمجھ لیا جائے، اطلاق انسان خود کر لیتا ہے. تو یہی طریقہ اپناتے ہوئے مطلب 9 سال گزر گئے. اب جب اس میں طالب علم کی حیثیت سے جب اس میدان میں آیا ہے تو یہاں پر بھی جب آئمہ کی آراء کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں سے بھی کہیں نہ کہیں وہ اصول ہی نکال رہے ہوتے ہیں. ہم سب بھی تقریباً، اور میں بھی اسی میں شامل ہوں. تو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم ان کی آراء کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہاں سے بھی یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا پس منظر بھی میں بتا چکی ہوں کہ آپ کو سن رہے ہیں ہم اس لیے. تو اس میں کیا مطلب ہم رہنمائی آپ ہماری فرما دیں کہ کیسے اس کو بہتر کر سکیں کہ ان کی آراء کو سمجھیں ہم وہاں پر رہ کر طالب علم کی حیثیت سے. رائے یا آراء وہ کسی عالم کی ہوں، کسی مجتہد کی ہوں، بلکہ اس سے بھی اوپر کسی پیغمبر نے بھی اگر کوئی بات آپ تک پہنچائی ہے، یا اس کے بعد کوئی فلسفی بیان کرتا ہے، کوئی حکیم بیان کرتا ہے، آراء جب بھی آپ کے سامنے آئے اس میں اصل چیز جو تلاش کرنے کی ہے وہ بنائے استدلال ہے. یعنی ایک بات کہی گئی ہے، اس میں دلیل کیا ہے، دلیل اصلاً کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اسی کو بنائے استدلال کہتے ہیں. یعنی ایک عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس عمارت کو آپ اس کی نیو سے جانتے ہیں، بنیاد کیسے اٹھائی گئی ہے، پھر اس کے بعد پے در پے اس میں کیا چیزیں داخل ہوئی ہیں، پھر اس نے کیا شکل اختیار کی ہے. تو اگر آپ رائے کو دیکھیں گے تو آپ کو عمارت نظر آئے گی، لیکن وہ عمارت جس نقشے پر بنی ہے، جس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، اس کو دریافت کیا جاتا ہے. آراء کے مابین فرق کرنا، ان کو لینا یا نہ لینا، ان کا ترک یا ان کا اختیار، آپ کبھی غور کر کے دیکھیں.
اس میں کامن سینس فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے. علمی اور فنی طور پر بعض اوقات وہ فیصلے انتہائی ناقص ہوتے ہیں. آپ کو بنائے استدلال تک پہنچنا ہے. جب آپ بنائے استدلال تک پہنچتے ہیں تو وہاں استدلال کس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اس کی غلطی یا اس کی صحت واضح ہوتی ہے. تو دین میں یا دین کے سوا باقی علوم میں ہمارا طریقہ یہی ہے. آپ امام شافعی کو پڑھیں گے تو بنائے استدلال کیا ہے. آپ ارسطو افلاطون کو پڑھیں گے تو بنائے استدلال کیا ہے. تو بنائے استدلال کو جاننا ہی میرے نزدیک حقیقی علم ہے. اس لیے اگر میں تعلیم دے رہا ہوں تو میں سب سے پہلے یہی بحث کروں گا کہ علم کیا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے، علم میں چیزیں میرا ادراک کیسے بنتی ہیں. اگر اس میں استدلال کا مرحلہ ہے تو استدلال کی بنا کیا ہوتی ہے. جب یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسی کسوٹی مل گئی ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آئے، وہ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ جو کچھ پیش کرے گا آپ بہت آسانی کے ساتھ اس میں سے پیتل اور سونے کو الگ کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ پھر آراء ہوتی ہیں. عام طور پر جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود میرے اپنے فکر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت فائدہ پہنچایا، فلاں بات بہت واضح ہو گئی. میں پوچھتا ہوں کون سی بات واضح ہوئی، وہ اس کو بیان کرتے ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیسے واضح ہوئی، تو وہ ایک کامن سینس اپریسیشن ہوتی ہے. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کا لحاظ رکھا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی شخص کو بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، تو آدمی نے کہا کہ یہ طریقہ تو گھٹنوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے. اس نے اسی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ میرے پاس آ کے تحسین کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح سے آپ نے کہا تھا نا کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، اس سے گھٹنوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کو میں داد دوں، اپنا سر پیٹوں، کیا کروں موقع کے اوپر؟ تو آراء کے درمیان انتخاب ایسے ہوتا ہے عام طور پر. یعنی لوگ اپنے اپنے لحاظ سے، ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی، ان کی مشکل حل ہو گئی. یعنی گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، ٹھیک ہو گیا. تو دین کس جگہ سے آپ کو رکوع کرا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بنائے استدلال. آپ کو وہاں جانا ہے اور ہر معاملے میں ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا استاد، کویسچن میرا ہے وجہ تخلیق سے متعلق. تو قرآن پاک کا مطالعہ متدبر کرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ قرآن پاک نے اس کویسچن کو ان ایڈریسڈ چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر انسانوں کو یہ بات باہر کے ریویل نہیں کی کہ اگر وہ تنہا تھا تو ان دا فرسٹ پلیس اس نے تخلیق کرنے ہی کا فیصلہ کیوں لیا ہے. تو مجھے صرف ویلیڈیشن چاہیے کہ ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا ہے، مختلف لوگوں نے اس کی مختلف وجوہات پیش کرنے کی کوشش کی ہیں. انسان کو ایسا مخلوق کیوں تخلیق کیا، یہ کویسچن نہیں ہے. تخلیق ان دا فرسٹ پلیس اللہ تعالیٰ نے تنہا تھے تو تخلیق کیوں کی ہے، اس کو قرآن نے ان ایڈریس چھوڑا ہے. اس کی ویلیڈیشن چاہیے کہ ایسا ہی ہے. جی آپ بالکل درست، جی بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس پر تو ڈانٹ دیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. خالق ہے، خالق نے فیصلہ کیا کہ میں تخلیق کروں گا، کر دی. میرا استاد سوال قولی اور عملی تواتر اور اسٹیبلشڈ ہسٹری سے متعلق ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے آپ اکثر و بیشتر قیام پاکستان جو ہے اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے قولی اور عملی تواتر سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان قیام میں آیا. لیکن حالیہ 14 اگست پہ BBC نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان 14 اگست نہیں 15 اگست کو بنا، اور انہوں نے اس کے لیے ہمارے کچھ ڈاکومنٹس بھی انہوں نے پیش کیے. اگر پاکستان 14 اگست کی بجائے 15 کو بنا تھا، لیکن اس کو انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان کی حکومت نے کہ ہم انڈیا سے مخالفت کی وجہ سے ہم اس کو 15 کو کریں گے، لیکن اب وہ ایک
ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری بن گیا کہ سب کو یہی معلوم ہے کہ پاکستان 14 کی بجائے 15 کی بجائے 14 کو بنا, تو اس سے اندازہ ہوا کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری بھی جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا ایک یقین اسٹیبلشڈ ہسٹری کے اوپر اور قولی اور عملی تواتر کے اوپر جو ہے وہ متزلزل ہو گیا. سو اس کے لیے کچھ رہنمائی کر دیں. یہاں جو مقدمہ آپ نے قائم کیا ہے وہی صحیح نہیں ہے. یعنی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا صحیح یہ بحث لوگوں کے علم میں تھی. مجھے تو کبھی ایک دن کے لیے بھی اس میں تردد نہیں ہوا. یہ جو دائیں بائیں سے بہت سی باتیں انسان سن رہا ہوتا ہے ان کو قولی تواتر نہیں کہہ دیتے. اجماع اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی اختلاف نہ ہو. یہ اختلاف تو پہلے دن سے زیر بحث ہے, اخباروں میں اس کا ذکر ہے. میں نے جب اخباروں کے ذریعے سے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ترتیب کے ساتھ اخبارات دیکھے جائیں, 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح تھی. تو ہم بعض اوقات اسٹیبلشڈ ہسٹری بدعت کو کہہ دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جب میں نے توجہ دلائی کہ دین کیسے منتقل ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے میلاد النبی کا جلوس نکل رہا ہے. یہ وہ چیز ہے, ایسا کوئی تردد نہیں تھا بالکل. آپ کو ہوا ہو تو ہمارے سر تو نہ منڈ دیں اس کو. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے علم کا بھی ایک سفر تھا. ایک بچپن میں اندھی بہری تقلید کرنا, لیکن اس پہ دل مطمئن تھا. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ کچھ سوالات پیدا ہوئے تو تقلید تو کی, اس میں آپ نے بھی بہت رہنمائی کی, اور لیکن اس کے بعد وہ اندھی بہری تقلید نہیں تھی. اب یوں لگتا ہے کہ ایک تیسرا دور ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ دل واپس جا رہا ہے بیسکس کی طرف. یعنی وہ ضمنی سوالات تھے جن کے آپ نے جوابات دیے کچھ اور لوگوں نے, اب بیسکس کی طرف لوٹنا شروع ہو رہے ہیں کہ شاید جو ماننا شروع کیا تھا اس میں دوبارہ ڈاؤٹ پیدا شروع ہو گیا کہ وہی خدا ہے جس کو میں مان رہی ہوں. اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو گئی ہے. آپ نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک بچے کو اگر انٹروڈیوس کروانا ہے خدا تو وہ یوں بتائیں کہ وہ باپ ہے سب کا. تو یوں لگتا ہے کہ ایک چھت چلے گئی ہے آسمان سے. ہمارے دکھ تکلیفیں اور بہت سی باتیں جن کا کوئی گواہ نہیں تھا, کوئی چارہ گر یا کوئی غمگسار نہیں تھا. پہلے فیل ہوتا تھا کہ وہ خدا ہے, اب یوں لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے چھت, اور ضمیر کوئی اور بات کرتا ہے. اگر تقلید شروع کر دوں اور وہی خدا مان لوں تو یوں لگتا ہے کہ ضمیر سے خیانت ہے. ایک عجیب کیفیت ہے. میں نے ان سوالات کے جوابات میں فلسفی میں نہیں جا سکتی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے, پروفیشن بالکل مختلف ہے, غم روزگار خود الجھائے رکھتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کانٹ کا کرٹیسزم کیا ہے یا دیکارت کا میتھڈ آف ڈاؤٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ڈاؤٹ پیدا ہو چکے ہیں. اور اس صورتحال میں کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. اس پر آپ آج رات جائیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. علم کی ابتدا ہو رہی ہے. علم کی ابتدا میں بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو پہلے جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. تردد, اضطراب, بعض موقعوں پر تو بعض علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں پرانے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اچار مانگے بیوی یا کہیں متلی کرنے بیٹھ جائے تو خوشخبری سناؤ. تو اس لیے یہ ابتدا ہے, آپ کو اس پہ بہت خوش ہونا چاہیے. اب اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ جس مرحلے سے گزر کے یہاں پہنچی ہیں وہاں آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو آپ اس میں اب اپنے اضطراب کو باقاعدہ متعین کر کے ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ بنیادی سوالات کو حل کیے بغیر دائیں بائیں سے آگے کی بعض چیزیں ملا کر اپنے لیے ایک عقیدہ یا نظریہ یا عمل ترتیب دے لیتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوا ہے جو آپ نے پیچھے کی رویداد بنائی ہے. تو آپ ترتیب کے ساتھ اب چیزوں کو سمجھیں. اس میں 2 4 5 سال اس طرح آپ کے گزریں گے, انشاءاللہ روشنی پیدا ہوگی اور پھر بڑی محکم جگہ پر آپ کھڑی ہوں گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ سمجھیں, ترتیب درست کر کے علم حاصل کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے آپ کے فیصلے اور آپ کا حصول علم کا سفر بے ترتیب ہے. یعنی تقلید میں ایک ماں باپ سے سنا, ایک بات معلوم ہوئی, پھر اس کے بعد آپ کے ذہنی سوالات کے پس منظر میں کوئی چیز اچھی لگی,
آپ نے اس سے اپنا ایک نقطہ نظر ترتیب دیا، تو جو بیج سے اٹھ کر پھر پورے درخت کو سمجھنے کا عمل ہے وہ اگر آپ غور کریں تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہوا ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں، ابھی تو آپ ابتدائی عمر میں ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ حادثہ اس وقت بھی ہو جاتا ہے، حوصلہ رکھیں۔ میں نے اس میں جو میزان کا نیا مقدمہ لکھا ہے وہ اب شائع ہو گیا ہے، ابھی اس طرح شائع نہیں ہوا کہ کتاب کا حصہ بن جائے، وہ اگلے ایڈیشن میں بن جائے گا، لیکن انٹرنیٹ پر جو کتاب موجود ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو ذرا طالب علمانہ طریقے سے اس پہلے مقدمے کو، وہ اب میزان کے 2 مقدمات کے ساتھ تیسرا مقدمہ اور پہلا ہے، تو اس کو آپ پڑھیے، اس کو کتاب کا حصہ بنانے بلکہ پہلا مقدمہ بنانے کی وجہ وہی ہے جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے، وہ اس وقت ہماری نئی نسلوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ تو آپ ذرا اس کو طالب علمانہ طریقے سے پڑھیے، پھر اس پر اپنے سوالات متعین کیجیے، آگے کی بحثوں سے اپنے ذہن کو خالی کر لیجیے۔ وہ زیادہ طویل نہیں ہے، یعنی 25-30 صفحات ہی آپ کو پڑھنے ہوں گے، تو آپ اس کی تنقیح کا عمل آج سے شروع کر دیں۔ وہ بیج ہے، تو اگر اس بیج پر آپ کا اطمینان ہو گیا تو درخت آپ خود پیدا کر لیں گے۔ اس کو وہاں رکھنے اور کتاب میں اس آخری عمر میں یہ تبدیلی کرنے کی وجہ بھی اصل میں یہی ہوئی ہے کہ ہم دور الحاد میں داخل ہو گئے۔ جی استاذ، آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ جو دین کا عالم بننے کا فیصلہ کرتا ہے جو بھی شخص، وہ مختلف درجات پر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بجا ہے، یہ تو چیز درست ہے، مگر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں، دور حاضر میں، آپ کے نزدیک وہ کون سا سب سے بڑا چیلنج ہے جسے اسٹوڈنٹس آف نالج جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں انہیں فوکس کرنا چاہیے، اس پر محنت کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اگر وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پر کام کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار بھی کیا ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پر بھی روشنی ضرور ڈالیں کہ اس میں ابلاغ کا اسلوب کیا ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ المورد سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنی بات پیش کرنے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس لیگیسی کو بھی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن عام سطح پر عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اسلوب سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس طرح دین کے پیغام کا اسلوب بھی کیا ہونا چاہیے، اور موجودہ دور میں وہ کیا بڑا چیلنج ہے جسے ملحوظ رکھ کر اس پر کام ہونا چاہیے؟ چیلنج 2 ہیں، وہ موجودہ دور میں پوری قوت سے سامنے آ گئے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک الحاد کا چیلنج ہے، وہ فی الواقع چیلنج بن گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی بات کہنے کی عمومی آزادی حاصل ہوئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر وہ اپنی بات کا ابلاغ کر سکتے ہیں، ایسے غیر معمولی ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جو ایک ہی بات کو جو اس سے پہلے کہیں قصبے میں گاؤں میں دفن ہوتی تھی، پھر کہیں سر اٹھاتی تھی، پھر پرواز حاصل کرتی تھی، اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے آبائی گاؤں داؤد سے ناروال پہنچ جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ وہ پیدا بعد میں ہوتی ہے، دنیا کے ہر گوشے میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے الحاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے دن سے موجود ہے۔ میرے پاس اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قدیم ترین تاریخ میں بھی کتنے بڑے ملحدین پیدا ہوئے ہیں، ہر جگہ ہر دور میں الحاد موجود رہا ہے۔ اس نے یہ شو حاصل کیا ہے، یعنی بڑی غیر معمولی وسعت حاصل کی ہے، اس کی وجہ موجودہ دور کے ذرائع، ماحول، اسی طرح سے مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کی مذہبی ریاست کا خاتمہ۔ تو بہت سے اسباب پیدا ہوئے ہیں کہ اب اس کو آزادی حاصل ہے، تو پہلا چیلنج یہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنی کتاب میزان میں، جس کو میں نے لکھا ہی اس پیش نظر تھا کہ دین پورا کا پورا بیان کیا جائے، ایک مقدمے کا اضافہ کرنا پڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بحثیں ہم نے نہیں کی تھیں، وہ کر رہے تھے، اور ان کو میں نے اپنی مقامات میں کتاب کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھا تھا، لیکن اب اصل کتاب میں ایک مقدمے کے طور پر اضافہ کرنا پڑا۔ اور اب پیش نظر ہے کہ اعتراضات سیریز ختم ہو رہی ہے، 23 اعتراضات زیر بحث آ گئے، اس میں آخری اعتراض کی چند نشستیں باقی ہیں، اگر موقع ملتا ہے تو میں اس کے بعد الحادی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو زبانی بھی اور تحریری طور پر بھی یہ دونوں ہی چیزیں پیش نظر ہیں
دوسرا چیلنج تعبیرات میں انتخاب کا چیلنج ہے. وہ اس سے پہلے اتنا شدید نہیں تھا. پہلے یہی صورت ہوتی تھی کہ آپ وزیر آباد میں پیدا ہوئے ہیں تو چلیں وزیر آباد کے چاقو مل گئے. لیکن اب آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کسی بڑے مال میں چلے جائیں تو وہاں خریداری اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا انتخاب مسئلہ بن جاتا ہے. اس وقت وہ تعبیرات بھی پوری قوت کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں. 3 بڑی تعبیرات ہیں. دین کی سلفی تعبیر ہے، دین کی صوفیانہ تعبیر ہے، اور دین کی سیاسی تعبیر ہے. اسی طرح جو منہاج اختیار کیے گئے ہیں دین کو سمجھنے میں، اس میں بھی سلفی منہاج ہے، منہاج عقیدت ہے، فقہ و تدبر کا منہاج ہے. تو ان میں انتخاب کرنا ہے، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ دین اور بے دین ہی میں انتخاب، اور اس کے بعد پھر خود دین کی تعبیرات میں انتخاب. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. تو چیلنج کے لحاظ سے تو میرے نزدیک ہر آدمی کو، خاص طور پر جو دین کے علماء ہیں یا دین کا عالم بننا چاہتے ہیں، انہیں ان دونوں کے ٹولز یا آلات حاصل کرنے ہیں. یعنی وہ الہاد کے معاملے میں بنائے استدلال کو کیسے متعین کریں اور کس طرح تدریج کے ساتھ سمجھیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ محض آثار میں، محض نتائج میں آپ نے کوئی تبصرہ کر دیا اور بحث جاری رہی. نہیں، بنائے استدلال کو انالائز کرنا سیکھیں وہ اس معاملے میں. اور یہی معاملہ تینوں تعبیرات یا تینوں منہاج کا ہے، اس میں سے بھی آپ کو انتخاب کرنا ہے. سوال کا غالباً کوئی حصہ باقی رہ گیا. جی، ابلاغ کا اسلوب جو ہے وہ ادبی، وہ ابلاغ کے اسلوب کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی جو صلاحیت رکھتا ہوگا وہ کرے گا. جب آپ عالم پیدا کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ہر صلاحیت کے لوگ آ جاتے ہیں. ہم لوگ جس سطح پر کام کر رہے تھے وہ ہماری دنیا تھی. اب جو اساتذہ آپ کے ہاں ہیں یا دنیا بھر میں ہمارے ہی مدرسہ فکر میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اب تو اگر علماء کے طور پر بھی گنا جائے تو میرا خیال ہے کہ 100 سے متجاوز لوگ ہیں دنیا بھر میں. تو وہ اپنے اپنے طریقے سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل عام آدمی کی سطح پر بات پہنچانے والے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے. تو اس کی پہلے مرحلے میں توقع نہیں کرنی چاہیے. اچھا استاد، ہم جس عمر کے جس حصے میں ہیں ہمیں پروفیشنل لائف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور یہ پیشن بھی اپنا ساتھ جاری رکھنا ہے. تو ان میں شب و روز تصادم رہتا ہے اور جیت ہر بار اسی پہلی چیز کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ناگزیر ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا پہیہ چل نہیں سکتا. تو اس میں نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس دوڑ میں. اس دوڑ سے مراد وہ گریڈ کی دوڑ نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹس، ایگزامز اور دوسری اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہم پیچھے ہیں، اگرچہ علم کا سفر جاری رہتا ہے، ہم کلاسز لے رہے ہوتے ہیں ایز اے سائلنٹ، لیکن پارٹیسپیشن میں ان وجوہات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، ای میل نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے طلبہ ان کو کر رہے ہیں، اسائنمنٹس بھی کر رہے ہیں، کوئزز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، کلاس پارٹیسپیشن بھی ہے. تو ایک بہت شدید قسم کی جو ہے وہ ایک تکلیف سے ہم گزرتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو، جس اذیت سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے ہم پروفیشنل لوگوں کو، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو احاطہ بیان و تحریر میں لانا ممکن ہے. تو یہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے اکثر کہ نماز کے خشوع و خضوع بھی کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. تو یہ جنگ تو جب تک دم ہے جاری رہے گی، یہ بات ہم پر واضح ہے. بس اس جنگ میں کو لڑنے کے لیے کچھ بنیادی نصیحتیں آپ کر دیں. جس عمر میں آپ لوگوں نے دین کا علم سیکھنے کا ارادہ کیا ہے اس میں ہر شخص کو یہ چیز پیش آئے گی. ہم لوگوں کا معاملہ اس پہلو سے مختلف تھا، یعنی زمانہ طالب علمی میں بچپن ہی سے ان علوم سے وابستہ ہو گئے. اس وقت کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اماں ابا پر آدمی انحصار کر رہا ہوتا ہے. تو وہ 15-16 سال ایسے مل جاتے ہیں جس میں آپ علم کی بنیادیں استوار کر لیتے ہیں. جب آپ بڑی عمر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ذمہ داریاں آ چکی ہوتی ہیں، ادھر کچھ کھانا ہے، کچھ کمانا ہے، یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس میں
کیونکہ فیصلہ بہت تاخیر سے ہوا ہے، اور یہ کوئی قصور کی بات نہیں ہے، شعور پیدا ہوا تو تبھی فیصلہ کرے گا نا آدمی۔ جب آپ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ پر ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اب آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں تو کیا یہ پہلے طے کر لوں کہ مجھے ان ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اس حقیقت کو مان کر اپنا پروگرام بناتے ہیں۔ چنانچہ علم سیکھنے کے معاملے میں اب آپ اس طرح کی مدت مقرر نہیں کر سکتے جو ہمیں میسر تھی۔ آپ کو اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ وہ کام جو اگر اس عمر میں موقع ملتا تو سال میں ہو جانا تھا، وہ شاید اب 3 سال میں ہو، شاید 4 سال میں ہو۔ تو اس طرح اپنی مصروفیات، اپنے معمولات اور اپنی ذمہ داریوں کو ممکن حد تک ترجیح میں رکھتے ہوئے، اس لیے کہ وہ آپ شروع کر چکے ہیں، آپ طے کرتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ یا 1 دن چھوڑ کر یا ہفتے میں یہ دوں گا۔ اس میں یہ جائزہ لیتے رہیے کہ آپ کی استعداد کس سطح کی ہے، یہ فوراً معلوم ہو جاتا ہے آدمی کو، یعنی اس میں خواب نہیں دیکھنے چاہیے، بالکل متعین طور پر اندازہ کر لینا چاہیے کہ میری صلاحیت کیا ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آج گفتگو کی ابتدا میں یہ بتایا کہ جب آپ کہتے ہیں دین کا عالم، تو دین کے تمام علماء ایک سطح کے نہیں ہوتے۔ آپ اپنے لیے طے کر لیں، اس کے پھر کچھ معاشی تقاضے بھی ہیں، یعنی اگر آپ نے ایک خاص سطح پر فیصلہ کر لیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے سب کچھ چھڑوانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ناگزیر ہے، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں۔ وہ ایک کراس روڈ کہیے، دوراہا کہیے، ایسا آ جاتا ہے کہ پھر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اپنی معاش کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کر لوں۔ وہ مرحلہ ہے، وہ آنا ہے، ہر ایک پر آنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر مجھ سے جن لوگوں نے کسی زمانے میں براہ راست پڑھا، ان پر بھی آیا۔ اس کے بعد میرے اپنے تلامذہ سے جن لوگوں نے پڑھا، اس وقت کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، ان پر بھی آیا۔ وہ ہر حال میں آنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی پر وہ 40 سال کی عمر میں آئے گا جا کے، آپ نے بڑی عمر میں سفر شروع کیا ہے۔ ان مراحل سے اب آپ کو گزرنا ہے، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بس یہ اندازہ کرتے چلے جائیے، اور اس وقت تک اپنے پروفیشن کو نہ چھوڑیے جب تک آپ بالکل متعین نہ ہو جائیں کہ میں یہ کام اب کروں گا، یہی میری زندگی کا کام ہے، اور میں فلاں کیٹیگری میں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جس وقت آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں تو اللہ کا نام لے کے بے شک دکان اگلے دن بند کر دیجیے گا، اللہ آپ کا رزق خود لے کے آسمان سے زمین پر آ جائے گا۔ علماء کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی۔ میرے جلیل القدر استاد سے کسی نے پوچھا، یہ استاذ امام امین احسن اصلاحی سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مزدور کو مزدوری سے فارغ ہوتے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادائیگی کر دو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ ادائیگی میں کوتاہی کرے گا؟ تو یہ ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بعض اوقات فاقوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آخر الامر ذمہ داری اللہ تعالیٰ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، آپ ایمبیشس ہو گئے، آپ پر واضح تھا کہ آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن آپ نے کہا کہ میں تو یہی کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں لے رکھی۔ سر میرا نام آمنہ ہے اور میں سال پنجم سے ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے بھی میں نے ایک فیڈ بیک دیا تھا اپنے ٹیچرز کے حوالے سے، المورد کے اساتذہ کے حوالے سے۔ آج 4 سال گزر چکے ہیں قریباً۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو اساتذہ ہیں ان کا بہت زیادہ تھینکس بولنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سوال جو ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت شاید غیر اہم ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ پھر ان کو اس طرح سے کھولتے ہیں، ان کی اتنی پرتیں کھول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مواد جمع ہو جاتا ہے خود پہ کام کرنے کا۔ تو تب میں نے فیڈ بیک میں یہ بولا تھا کہ سر اظہار جو ہے وہ ہمیں بہت اسائنمنٹس دیتے ہیں۔ تو آج 5 سال گزر گئے تو میرا فیڈ بیک آج بھی ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ بہت اسائنمنٹس دیتے ہیں ہمیں، اور ہر دفعہ نیا فارمیٹ لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ ان کا بنا استدلال ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ وہ ہمیں اصل میں لائق بنانا چاہتے ہیں۔
تو سر یہ میرا فیڈ بیک تھا. اور سر میرا سوال یہ ہے یہ ویسے اللہ کا شکر ہے، مجھے خیال یہ تھا کہ آپ اگلا جملہ یہ کہیں کہ آج اتفاق سے سب لوگ آئے ہیں، آئیے مظاہرہ کرتے ہیں. سر میرے جو 7 لوگ ہیں وہ مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ضرورت نہیں ہے، ہم کر لیں گے، تو پھر ہم نہیں کر پاتے. اور سر میرا سوال یہ تھا فیصلہ سازی سے متعلق ہے. جیسے کہ بات ہو رہی ہے اصولوں کی، تو ہمیں فیصلے تو لینے ہوتے ہیں زندگی میں، چھوٹے بڑے اہم ہر فیز میں. تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فیصلہ کس طرح لیا جائے، یعنی درست فیصلہ ہوتا کیا ہے؟ کیا درست فیصلہ یہ ہے کہ میں ساری آپشنس کو ٹک مارک کر کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ ہاں اب میں نے ہر شر سے اپنے آپ کو بچانے کی اپنی ایک تدبیر کر لی ہے اور یہ ٹھیک ہے فیصلہ؟ لیکن کوئی بھی اگر ہم فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس کے کچھ چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو سر مجھے ایسے لگتا ہے شاید یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم درست فیصلہ لیں، کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ بھی بہت محدود ہے اور ہماری سمجھ بوجھ بھی بہت ہی محدود ہے. تو لیکن سر انبیاء کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے صرف ایک ڈیوائن گائیڈنس تھی، بلکہ وہ بحیثیت انسان بھی کچھ اصول ہوں گے جن کو بنیاد بنا کے وہ فیصلے لیتے تھے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی 4 5 6 اصول جو ہیں، کوئی بھی فیصلہ اگر ہم نے اپنے بہاف پر لینا ہو، کسی کے لیے لینا ہو، اپنے کسی جونیئر کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، تو 4 5 کون سی باتیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور بعد میں ہم توکل کر سکتے ہیں؟ میری بہن، فیصلے کے لیے ایک ہی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کس معاملے میں فیصلہ لینا ہے اس کو متعین کر لیں. یعنی اگر فیصلہ مثال کے طور پر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. اگر فیصلہ اپنے لیے کوئی پروفیشن، کوئی میدان منتخب کرنے کا کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. اگر کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے تو اور چیزیں درکار ہوں گی. تو سب سے پہلے نوعیت معاملہ کو متعین کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہیں ان کا اطلاق سیاست پر کر دیا جائے. وہ چیزیں جو سیاسی امور میں کوئی تدبیر اختیار کرنے سے متعلق ہیں ان کو جغرافیہ کا مسئلہ بنا دیا جائے. تو پہلے آپ نوعیت معاملہ کو طے کیجیے اور ہر طرح کے تعصب سے اپنے ذہن کو فارغ کر کے فیصلہ کریں کہ یہ معاملہ اپنی نوعیت میں کیا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، یہ معاملہ سماجی ہے، یہ کوئی علم کا معاملہ ہے، یہ کسی خاص فن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معیشت کے معاملے میں تدبیر ہے، یہ کوئی معاشرت کی الجھن ہے، آپ اس کو متعین کر لیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس پہ آپ کے پاس علم کتنا ہے. کیا آپ نے ضروری علم میسر کر لیا ہے؟ یعنی یہ طے ہو گیا کہ نوعیت معاملہ کیا ہے، تو کیا ضروری علم میسر کر لیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ضروری علم کا کوئی خارجی معیار نہیں مقرر کیا جا سکتا، وہ میرے لیے اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے اور ہو سکتا ہے. تو اپنی استعداد کے حد تک آپ ضروری علم میسر کر لیں. یہ چیزیں ہیں جو مجھے جاننی چاہیے، یہ معلومات ہیں جو مجھے کرنی چاہیے. وہ معلومات، وہ ضروری علم آپ کے پاس آ گیا. اب اس کے بعد جو انتخاب کرنے کی فیکلٹی ہے وہ آپ کی عقل ہے. تو آپ کو ہر حال میں اس عقل کو آفات سے بچانا ہے. کوشش کریں. وہ رشوت لے لیتی ہے، آسانی کے ساتھ لے لیتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، رغبات کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی نعمت دی ہے، لیکن معاملہ اس کا وہی ہے کہ بیداد ستمگر، یہی ہے معاملہ. کچھ پتہ نہیں کیا راہ اختیار کر لے. تو اس لیے ذرا رک کر پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ مجھے اسے آفات سے بچائے رکھنا ہے. بس یہاں تک آپ کا انتخاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے کرنا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ. اس کے ساتھ ایک بندہ مومن زندگی بسر کرتا ہے. تو ان 3 مراحل سے گزار لینا چاہیے ہر چیز کو. ایک آن لائن سوال ایک طالب علم نے لکھ کے بھیجا ہے. آن لائن سوال وہ کہتے ہیں کہ استاذ محترم السلام علیکم، افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو آپ اس دہشت گرد حملے کے قائل نہیں؟ بالآخر ہم وہیں آ گئے.
تو آپ اس دہشت گرد حملے کے قائل نہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی جہادی کلچر نہیں ہے. اس سے آگے انہوں نے لکھا نہیں، غالباً وہ کہنا چاہ رہے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں. میری زندگی کے 35 سال تو کم سے کم یہ نظر ہوئے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. تو اگر میں اب تک دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو آج کیسے کامیاب ہوں گا. بہت وضاحت کے ساتھ میں نے یہ بتایا ہے کہ جہاد کیا ہے، اس کے شرائط و حدود کیا ہیں، وہ کس مقصد کے لیے اسلام میں لازم کیا گیا ہے، کب جائز ہوتا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرا سوال خدا کے وجود کے متعلق ہے. تو اگر مذہبی لوگوں کا لٹریچر پڑھیں یا آپ کے لیکچرز وغیرہ سنیں یا مولانا وحید الدین خان صاحب کا لٹریچر پڑھیں تو خدا پر جو ایمان ہے وہ قوی ہونے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی ایتھیسٹ لوگوں کے یا اگنوسٹک لوگوں کا لٹریچر پڑھیں یا ان کے لیکچرز وغیرہ سنیں تو خدا پر جو ایمان ہے وہ متزلزل ہونے لگتا ہے. تو اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ یعنی کہ اکثر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں مسلمان اس وجہ سے تو نہیں ہوں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اور معذرت کے ساتھ قرآن اتنا اپیل نہیں کر رہا خدا کے وجود کے متعلق جتنا آپ کا لٹریچر یا آپ کے لیکچرز یا مولانا وحید الدین خان صاحب کا لٹریچر اپیل کر رہا ہے خدا کے وجود کے متعلق. اور دوسرا میرا اس سے ریلیٹڈ ہے جو اعتراض ہے کہ آپ اپنی اکثر لیکچرز میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، قیامت والے دن اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ معاملات انسان کے متعلق تو چل سکتے ہیں کہ انسان جو کہ مستقبل سے واقف نہیں ہے، مستقبل سے باخبر نہیں ہے، لیکن خدا جو ماضی حال مستقبل سے واقف ہے، باخبر ہے. تو اس امتحان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امتحان پھر کیسا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے کون امتحان میں کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. تو اس سچویشن کو آپ ذرا واضح کرتے ہیں. شکریہ. بھائی سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آیا. یعنی میں نے کبھی اپنے اندر یہ داعیہ محسوس نہیں کیا کہ میں خدا کو سمجھ لوں. میرے لیے تو انسانوں کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. میرے اپنے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ بھی اتنی انفرادیت رکھتی ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو خوب سمجھتا ہوں تو یہ واقعہ ہے کہ یہ محض مبالغہ ہوتا ہے. تو سمجھنے کے عمل کے بارے میں پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. کیا فی الواقع میں خدا کو سمجھ سکتا ہوں؟ یعنی یہ بات کہ خدا کے علم کے حدود میں متعین کر لوں، میں یہ متعین کر لوں کہ وہ کوئی فیصلے کیسے کرتا ہے، میں یہ طے کر لوں کہ اس کے فیصلوں کا صحیح اور غلط ہونے کا یہ معیار ہے، تو میرے لیے تو ان میں سے کوئی چیز دائرہ علم کی چیز ہی نہیں ہے. یہاں جو بڑی بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حدود علم کو طے کیے بغیر ہم بعض مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہماری حد علم یہ ہے کہ ہم باشعور انسان ہیں. ایک دنیا میں ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں. اس میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہماری یہ زندگی ختم ہو رہی ہے یا نہیں ختم ہو رہی، یہ موت کے بعد پھر شروع ہو جائے گی. یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم علم و عقل کی روشنی میں کرتے ہیں اور اس فیصلے کے نتائج کو سمجھ لیتے ہیں. انکار کے نتائج بھی اور اقرار کے نتائج بھی. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کسی اور نے ہمارے لیے نہیں کرنا. یہ فیصلے ہیں جو ہم یہاں کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابھی یہ زمین جو ہمارے سامنے ہے اس کو بھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکے. یہ ہے کیا؟ ہمارے لیے تو یہ نفس جو ہمارا ہے یہ بھی ابھی ایک معمہ ہے. کجا یہ کہ یعنی میں کوئی فیصلہ کیسے کرتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز کیسے صادر ہوتی ہے. میں آپ کو پوری طرح یہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کبھی آپ بھی سوچئے گا اپنی زندگی پر نظر ڈال کر کہ آپ نے جتنے فیصلے خود کیے ہوں گے، آپ نے ان کی تحلیل اگر کی ہے تو وہ کوئی بہت عقلی نہیں ہوتے. کبھی اندازہ کر کے دیکھ لیجیے. یعنی اس میں بھی ہزار دوسرے عوامل شامل ہو جاتے ہیں اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں نے تو بالکل ٹھیک. ابھی میں نے ان کو فیصلہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے. جب میں بتا رہا تھا تو مجھے وہ حکایت یاد آ رہی تھی جو ایک بزرگ کی ہے کہ اس کے پاس ایک ماں اپنا بچہ لائی. انہوں نے کہا یہ گڑ بہت کھاتا ہے. انہوں نے کہا کل نصیحت کریں گے. تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ میں سب فیصلے کرنے میں یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں.
یہ حقیقت ہے کہ نہیں کرتے. ہم اتنے کمزور اور اتنے عاجز ہیں. یعنی یہ جانتا ہوں میں کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے باوجود غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں، اسی دنیا میں نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے ہی غیر معمولی نتائج نکل آتے ہیں. کیا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ معاملہ پیش آیا ہوگا؟ ہر آدمی کو پیش آتا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ خدا نے مجھے بنایا کیوں ہے، تخلیق کا عمل کیسے ہو گیا ہے. سارا علم رکھتا تھا تو تکلیف کیا ہوئی اس کو؟ یہ اپنے حدود سے تجاوز ہے اگر آپ غور کریں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، پہلے کے معاملے میں یہ گزارش ہے اور اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ اصل میں میری باتیں آپ نے سنی، مولانا وحید الدین صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھیں، شبلی کو آپ نے پڑھا، فلاں کو پڑھا، تو آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس میں یہ کیفیت ہے جس سے آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. میں نے ابھی بتایا کہ بنائے استدلال کو متعین کریں، اور دونوں جانب یعنی جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی بھی اور جو بتا رہے ہیں ان کی بھی، جب آپ بنائے استدلال کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوگی. ابھی آپ آراء کے بہتر یا کہتر ہونے کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. جب وہ بات واضح ہو جائے گی تو کبھی تردد نہیں پیدا ہوگا. جو شروع میں آپ نے طالب علموں کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں اسی پہلو سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ہوتا ہے سادہ انسان، اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی زبان بھی سادہ ہوتی ہے، ٹرمز بھی سادہ ہوتی ہیں، کمیونیکیشن میں کافی آسانی رہتی ہے. لیکن جو یہ جو عالم دین بننے کا سفر ہے، اور اس میں میزان الاسلام اور کرٹیکل تھنکنگ اینڈ کورسز جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بات پہنچانا اور سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی سب لوگ وہ اعلیٰ ٹرمز بول رہے ہوتے ہیں، اور اندر سب کی کنسٹرکشن دماغ میں اس ٹرم کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اتنا شدید اختلاف آتا ہے اور ہوتے بھی سارے طالب علم ہوتے بھی، انٹینشن بھی سب کی صحیح ہی ہوتی ہے کہ سب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو پچھلے کچھ عرصے سے مجھے میرے بہت زیادہ اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ پڑھے لکھوں میں بات کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے اپنے لیے تو میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہوں کہ کیا کروں، کیا ہونا چاہیے. تو آخر میں حل ملتا ہے کہ سن لیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر ایک بھیر تڑپ آتی ہے کہ بھائی کچھ تو مطلب کوئی تو ہونا چاہیے راستہ جس میں کمیونیکیشن بہتر تو ہونی ہی چاہیے. آخر ہم لوگ اچھے اداروں سے وابستہ لوگ ہیں، سیکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. تو کوئی اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا راز کھل گیا ہے جو اس سطح کے لوگوں کے لیے کفایت کر دے، تو اس سلسلے میں رہنمائی کچھ فرما دیں. نہیں میری بہن، دو ہی راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، بحث و مباحثے اور فکر و نظر کے تنوعات اتنے ہی زیادہ آپ کو پریشان کریں گے. اس لیے اس راستے پر چلتے وقت فیصلہ کر لیجیے کہ یہ تکلیف اٹھانی ہے. اس میں وقت لگتا ہے کہ آپ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں چیزیں بالکل متعین ہو جاتی ہیں. بہت وقت لگتا ہے، بعض اوقات پوری عمر لگ جاتی ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر یہ ادراک کر کے، آپ نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تو آپ اس میں بزرگوں کی رہنمائی حاصل کریں اور یہ کہیں کہ اکو الف تیرے درکار، علم و بس کریں یار، اور اطمینان کے ساتھ کوئی اور کام کر لیں. السلام علیکم حامدی صاحب. میرا سوال دعوت کے متعلق ہے کہ دعوت کی کیا حیثیت ہے دین میں، یعنی اس کی سٹیٹس کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک عام مسلمان پر اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا اس کے لیے ایک عالم دین ہونا ضروری ہے؟ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اگر سوال کرنے کا وقت ہے تو کچھ پڑھنے کا وقت بھی ہوگا. میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے میزان. اس کی اگر فہرست دیکھیں تو اس میں ایک اور عنوان ہے قانون دعوت. آپ کے تمام سوالات کا جواب اس میں دے کر میں نے برسوں اس کی تعلیم بھی دی ہے. اگر موقع ہو تو پڑھ لیجیے جا کے. السلام علیکم استاد محترم. ثاقب خان عرض کر رہا ہوں. میرا سوال سر حقیقت تصور شفاعت سے متعلق ہے. اس میں کافی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ترددات باقی رہ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے، جنت
کا حقدار بننے کے لیے کچھ میرٹ مقرر کیے ہیں، معیارات مقرر کیے ہیں. تو ایک شخص جب میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا، اور اگر ایک شخص میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کا کوئی عذر ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے، تو اللہ کو ویسے ہی اس پہ فضل کر دینا چاہیے، رحمت کر دینی چاہیے. اور جب وہ مالک یوم الدین ہے، ملکیت اسی کی ہے اس دن کی، تو پھر جب رجوع پیغمبر کی ہم بات کرتے ہیں کہ ادھر رجوع کیا جائے گا، تو کیا یہ ایک طرح سے اس میں شراکت داری کا پہلو شامل نہیں ہو جاتا؟ جیسے اب دنیاوی عدالت بھی لگتی ہے تو قاضی کبھی بھی کسی اور سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کرتا، یعنی قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، اگر کوئی عذر بھی ہے تو وہ فیصلہ وہ قاضی ہی کرے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں وہ کسی اور کو شامل کرے. اور دوسرا اس میں سر یہ بھی شامل ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے، جس طرح اس شفاعت کے تصور کو بیان کیا جاتا ہے کہ میرٹ سے ہٹ کے بھی ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا عذر تو نکل جائیں گے، جنت کی طرف چلے جائیں گے. تو اس تصور شفاعت کی جو حقیقت ہے یا جو بنائے استدلال ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا واضح فرما دیں. شکریہ. جب آپ کسی بھی چیز پہ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ابتدا سے سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن صرف قاضی نہیں ہوگا. اگر تو یہ بتایا ہوتا کہ قیامت میں صرف قاضی ہوں گا میں، تو پھر آپ کی دی ہوئی مثال بالکل درست تھی. بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ میں قیامت میں 2 مراحل میں معاملہ کروں گا. ایک قضاء کا معاملہ ہے، لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، اور میں بتا دیا ہے کہ وہ 3 گروہوں یا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو کے متعین ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ تعین یا یہ تقسیم بالکل میرٹ پر ہوگی، جیسے کہ آپ نے ہی بیان فرمایا. اس میں قضاء کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرٹ پر نتیجہ سامنے آ گیا ہے انجام بھی اسی کے لحاظ سے ہو. لہذا سابقون اپنے مقام پر چلے جائیں گے، اہل جنت اپنے مقام پر چلے جائیں گے، اہل جہنم اپنے مقام پر چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بات ختم نہیں کی. وہ کہتے ہیں اس کے بعد، یعنی یہ قضاء کا معاملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد میں تمہارا پروردگار ہوں، صرف قاضی نہیں ہوں. میں مغفرت کرنے کے لیے بیٹھوں گا، عفو درگزر کے لیے بیٹھوں گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس میں تو حد کر دی ہے. یغفر ما دون ذالک، یعنی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں متنبہ رہو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس سے نیچے ہر چیز معاف کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ مغفرت کا مرحلہ ہے جس پہ پھر میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہاں ایک منفی چیز ہے جو پیش نظر ہوگی کہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. معاف جب فرمایا جاتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ گن کے نہیں بتا سکتے. مجموعی طرز عمل کیا رہا آپ خود دیکھیں. جب آپ معاف کرنے کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی 2 اور 2 4 کی طرح چیز نہیں ہوتی، اس میں بے شمار چیزیں ملحوظ رکھ کے معاف کرتے ہیں. معافی کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی، عام صالحین کو بھی یہ عزت دیں گے کہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں. اسی کو شفاعت کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں پہلوؤں کو پہلے الگ الگ سمجھ لیجیے. قضاء کے مرحلے میں مغفرت داخل نہ کریں اور مغفرت کے مرحلے میں قضاء کا تقاضا نہ کریں. ہمارے ہاں 2 پرسپیکٹیو پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کر لو، اس سے لاڈ کرو، اس سے محبت کرو، اور جو کچھ کہنا ہے یعنی اس کے ساتھ ایک تعلق دوست والا بنا لو. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے عاجز اور ضعیف بندے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے. یہ جو دوسرے والا ہے اس پر جو ہمارے پاس سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور آگے سے جب جواب یہ ملتا ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا ہے، تو اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا. اس پر سوال میرا یہ ہے کہ جو آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کہا ہے، تو
اور جو میں دنیا میں جو آزمائشیں ہیں ان سے گزر رہی ہوں اور اس کے احکامات کو فالو کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ وہ عذاب ہے، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. تو میں جو کچھ یہاں پر کر رہی ہوں اس سے ڈر کر رہی ہوں. تو اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ محبت کرو مجھ سے تو میں تم سے محبت کروں گا. تو یہ کس طرح سے کی جائے؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے. میرے نزدیک اس کا بہت سادہ جواب ہے میرے لحاظ سے. میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بہت فرق رکھا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تعلق پیدا کریں گے تو وہ بالکل اور ہوگا، اور محمد الرسول اللہ پیدا کریں گے تو وہ اس سے بہت مختلف ہوگا. ایک وہ حدود ہوتے ہیں جو مثلا قرآن نے متعین کر دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اس کے سنن ہے. اس کا تعلق علم سے ہے، وہاں پہ میرا یا آپ کا انتخاب نہیں ہوتا. لیکن تعلق ایک بڑی پرسنل چیز ہے. اس میں وہ جو حکایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ حکایت ہی، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ نے دیکھا کہ چرواہا بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں مل جائے تو میں اس کی جوئیں نکالوں، میں سر دھوں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ تعلق کی دوسری بنیاد ہے. تو یہاں آپ لوگوں سے مت پوچھئے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، سل نفسک، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کہاں نشاط ملتا ہے، کہاں کیا چیز ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میری ذات سے، میری انفرادیت سے، میرے معمولات سے، میرے ذوق سے پیدا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ آپ تعلق کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض بچے نہایت نامعقول ہوتے ہیں، لیکن وہ آئیں گے اماں کے پاؤں پکڑ لیں گے، یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا، اماں بہت خوش ہوتی ہے. بعض بیچارے زندگی بھر خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ ادب آداب نہیں آتے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اماں اب کس جگہ پر کھڑی ہیں، وہ معاملات کو کیسے دیکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس نے مجھے اور آپ کو بنایا تو اپنی مخلوقات کے لیے التفات کے بھی تنوعات ہیں. لہٰذا جیسے آپ اس کی طرف بڑھیں گے، جیسا تعلق اس سے رکھیں گے، میں نے عرض کر دیا کہ وہ کچھ حدود ہیں وہ متعین ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے سنن میں کوئی الحاد نہیں پیدا کرنا چاہیے، وہ علم کا مسئلہ ہے. تعلق اور رابطے میں آپ بے تکلف اپنے رب کے ساتھ معاملہ کریں اور اپنے لحاظ سے معاملہ کریں. اس کو ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انا اندا ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں اس سے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو اطمینان رکھیں، آپ اپنے رب کو جیسا چاہیں گی وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. پھر عرض کر دوں کہ اس دائرے میں جس میں ذاتی تعلقات، محبت، آپ کی اپنی شخصیت کار فرما ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اماں جان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بچے کا انتخاب کر لیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی طبیعت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ معاملہ کرنے کا ذوق بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. تو پورا اعتماد رکھیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں. جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے تو وہ در حقیقت جو خدا کو ماننے کے بعد ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صورتحال پر تدبر کرتے رہیں. کیوں؟ یہ سامنے پڑی ہوئی میز نہیں ہے کہ اگر کہیں تردد پیدا ہوا، آپ نے دیکھا رات کے وقت بعض اوقات اپنے کمرے میں نہ ہوں اور کہیں میز ویز پڑی ہو تو اس میز میں لکھنے پڑھنے کا کام تو الگ کریں گے، آپ ٹھوکر لگنی ہے ہر حال میں، لیکن آپ مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی آپ نے فکر میں، تدبر میں ایک چیز کو طے کیا ہے، مانا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کو روز آپ دیکھتے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں صفات الہیہ کا اس عالم میں اور خود مخلوقات میں جو ظہور ہوا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً تدبر کا موضوع بننا چاہیے. اس میں دو طرح کی صفات ہیں. ایک وہ ہے جن کا ظہور نعمت میں ہوا ہے. نعمت شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، تعلق کے جذبات پیدا کرتی ہے، محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے. آپ کبھی جائزہ لے کے دیکھیے،
ہم نعمت کو بس لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا. نعمت کو یاد رکھنا، میں نے کل کی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ذات باری آپ کے ساتھ مثبت معاملہ کر رہی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، حالات فراہم کیے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں دے دی ہیں، کہاں کہاں آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، وہ سب چیزیں ہمارے شعور میں اس طرح نہیں رہتی. تو شکر کے مواقع سے اگر آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے پورے وجود کو متعلق نہیں رکھا تو صبر کے مواقع میں آپ ڈرے مارے ہی کانپتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں تو بس ڈر کے یہ معاملہ کر رہا ہوں، وہ اصل میں جو پہلے محبت پیدا کرنے والا حصہ ہے اس کو کبھی اپنے شعور کا حصہ ہی نہیں بناتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں. سب سے زیادہ اسی کے مواقع ہیں. ڈرنے کے مواقع دنیا کی زندگی ہے نا، ابھی بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. ایک تو وہ قیامت میں ہونا ہے، تو اس میں ذرا شکر کے مواقع کی ایک فہرست بنا کے دیکھیے، وہ گنے نہیں جاتے. اس کی نعمتوں کا آپ حساب کرنا چاہیں تو لا تحصوها، آپ گن نہیں سکتے. اور اگر آپ گرفت کے مواقع دیکھیں تو میں اپنی زندگی گن کے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی. اس زاویے سے اپنے رب کو پہچانیے. استاد، سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم امام فراہی کی فکر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مرکز اور محور کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، چاہے فقہ کے معاملات ہوں، چاہے تاریخ کے ہوں، چاہے حدیث کو پرکھنے کے ہوں، وہ قرآن کو ایک مرکز اور محور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. لیکن ہم جب اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سلفی تعبیر نظر آتی ہے، فقہی منہاج نظر آتا ہے، صوفیانہ تعبیر ہے. تو وہاں پر قرآن یہ حیثیت آخر کیوں نہیں حاصل کر سکا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے اور تفسیر تبری لکھی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی روایتوں کو ہی اصل میں محور بنا کر پھر بات کو سمجھا جا رہا ہے. ایک تو استاد یہ ذرا بتا دیجیے گا، اور دوسرا اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیجیے گا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کرنے کے لیے کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ ایک اچھا مطالعہ کر سکیں، کتاب ذہن میں بیٹھ سکے، اس کی بنا استدلال سمجھی جا سکے اور ترتیب بھی پیش نظر رہے. یہ دو چیزیں استاد برائے کرم بتا دیں. مجھے آپ کی پہلی بات سے اختلاف ہے. میرا تاثر، میرا تجربہ اور میرا مطالعہ اس سے بالکل برخلاف ایک دوسری صورت واضح کر رہا ہے. مسلمان امت کی علم کی روایت میں قرآن ہمیشہ محور و مرکز رہا ہے، اس میں کبھی کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی گئی. اطلاقی معاملات میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کچھ مسائل پیش آتے ہیں، ظاہر ہے ایک لمبی تاریخ ہے، وہ مسائل بعض اوقات ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ بظاہر وہ تاثر ہوتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور بظاہر ہی نہیں ہوتا، حقیقت میں بھی وہ کمپرومائزز وجود میں آ جاتے ہیں. یہ تبصرہ اس پر ہے، ورنہ قرآن ہی محور و مرکز ہے. یعنی قرآن کا عملاً محور و مرکز رہنا یہ اور چیز ہے، قرآن کا علم میں محور و مرکز سمجھا جانا یہ اور چیز ہے. تو دوسری چیز ہر جگہ ملحوظ ہے، عملاً مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ اگر کبھی کسی بڑی علمی نشست کا موقع ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ مسائل کیا پیدا ہوئے ہیں جس نے وہ صورتحال پیدا کر دی ہے جس کو یہ بیان کر رہے ہیں. صورتحال کا پیدا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ میں نے اپنے طریقے پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز مجھے پتہ ہے کیا ہے، خدا نخواستہ میں معذور ہو گیا. اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جس نے میری پوری زندگی کو سجدے اور رکوع سے محروم کر دیا. یہ عملی صورتحال ہے. تو ہمارے علم کی روایت میں بھی بعض عملی معاملات ایسے پیش آئے ہیں جس سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. علم کی حد تک یہ بات کبھی نہیں پیدا ہوئی، نہ سلفی تعبیر میں نہ فقی تعبیر میں، کسی میں پیدا نہیں ہوئی. دونوں منہاج اسی جگہ پر چلے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کسی بھی تعبیر میں اٹھا کے دیکھیں گے تو دین کا اولین ماخذ کیا ہوگا؟ قرآن مجید. تو ایک علم کا اپروچ ہے، ایک کسی صورتحال، کسی معذوری کے پیش آنے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کا معاملہ ہے. تو یہ علم میں بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. بتایا جا سکتا ہے کہ وہ 4 یا 5 بہت بڑے معاملات کیا ہیں جو علم کی روایت آپ بیان کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انصار کے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھنے سے ایک مسئلہ پیش آ گیا، یہ عملی صورتحال ہے. یا بغاوت کے بعد ایک بڑی بغاوت ہو گئی تھی، سیدنا علی کے اقتدار سنبھالنے سے ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس مسئلے نے جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیا. صحابہ کرام جیسی جماعت کے درمیان گردنیں کٹ گئیں. یہ دیکھیے نا صورتحال کتنی غیر معمولی ہے، لیکن کیا وہ دین کو چھوڑ بیٹھے تھے؟ ایسا نہیں ہے. تو علم کو علم کے طریقے پہ پہلے سمجھنا چاہیے. یہ عملی مسائل ہیں. عملی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات بالکل وہی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں جس کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک معذور آدمی کو اپنا رکوع کرتے دیکھ رہے ہیں نہ سجدہ کرتے دیکھ رہے ہیں، عملاً تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو میں سمجھا سکتا ہوں پوری تاریخ پر تبصرہ کر کے، علم کی تاریخ پر. عمل کی تاریخ میں یہ لوگ سب سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو. آپ بتاتے ہیں یہ ملوکیت کیوں پیدا ہو گئی، بادشاہت کیوں اختیار کرنی پڑ گئی. لیکن علم کی دنیا میں یہ پچھلے دنوں یہ بحث میں نے بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی کی. تو ایک صاحب جو اس بحث میں ہمارے مخالف نقطہ نظر کے حاملین میں ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے، اگر آپ نے دیکھی ہوگی وہ بحث، تو یہ سوال اٹھایا کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں بھی امرہم شورا بینہم کو اسی طرح لیا گیا ہے جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں؟ تو مولانا عمار خان ناصر صاحب نے جواب دیا کہ صفحات لکھے جا سکتے ہیں کہ ایسے لیے، لیکن کیا عملاً بھی ایسا ہے؟ نہیں، یہ صورتحال نہیں. تو اس لیے دونوں چیزوں کو ہمیشہ الگ الگ دیکھنا چاہیے. میرا نام دائن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ نے مجھے ہی فرمایا تھا کہ وہ آپ کے پسندیدہ شہروں میں سے ایک ہے. بہاولپور سے میرا تعلق ہے اور میرا کوئی ایسا مذہبی سوال تو نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہے. اس سے پہلے بہاولپوری سوال کر لیں اور بس اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا کہ آپ نے اکثر یہ فرمایا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی شخصیت کا آپ پر بڑا گہرا اثر ہے. تو شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو، ہم پر بھی آپ کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر ہے. میرے لیے آپ اور ادارہ آپ کا المورد رومی کے اس مے خانے کی طرح ہے جس کے بارے میں علامہ نے یہ کہا کہ وقت است کہ بگشایم مے خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. تو جو علم کی میں ہے وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ بس اتنا پوچھوں گا آپ سے کہ میرے والد صاحب کے زمانے میں وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کو کافی سنا کرتے تھے اور ملاقات بھی رہی. تو وہ ایک ٹرم اکثر استعمال کرتے تھے، ہم نے سنا بھی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں. تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے کہ یہ واقعی درست ہے بات کہ گر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں؟ اس میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ. قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہوتا ہے بات بیان کرنے کا، شعراء کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. شعراء اس کو ایک خاص طرح کی نفسی لطافت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ صوفی شعراء ہوں یا کچھ تصوف کی لٹک بھی رکھتے ہوں تو کیا کہنے ہیں. تو ابھی دیکھیے نا کہ ہم نے بہت سوچ کر اس ادارے کا نام المورد رکھا، یہ کہتے ہیں اس کا نام ہونا چاہیے مے خانہ علم. یہ فرق ہے. یعنی قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو کہے گا المورد، اور جب آپ بیان فرمائیں گے تو مے خانہ علم. بات ایک ہی ہے. آپ دیکھیں کہ لفظی اعتبار سے بھی ایک ہی ہے، معنی کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے، لیکن اسلوب پیرہن بالکل مختلف ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو قرآن مجید بھی اس کو بیان کرتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، کبھی جہاں جہاں حضرت ایوب کے واقعات آئے ہیں ان کو دقت نظر کے ساتھ پڑھیے گا. اس میں قرآن مجید نے اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور کیا ہم میں سے ہر ایک کا یہ تجربہ نہیں ہے کہ جب بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے،
اس وقت ہماری نمازوں کی کیا حالت ہوتی ہے، جب کسی افتاد میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت ہماری دعاؤں کی کیا صورت ہوتی ہے. تو یہ تجربے کی روح سے بھی صحیح ہے، یہ اصول میں بالکل صحیح ہے. صرف یہ ہے کہ بیان کرنے کا یہ لطیف انداز جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس میں آپ حظ کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی خوبی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو حظ رہ جاتا ہے، ادراک ختم ہو جاتا ہے. سب طالب علم جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے مختلف سوچ کے ساتھ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. جب ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کے علاوہ کسی اور منہج کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک نیچرل باعث آتا ہے، ایک نیچرل کمپیریزن آتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ایک ایمپتھی کریٹ ہونی چاہیے آپ کو ایک خاص مطلب. جب ہم امام شافعی کو پڑھے ہیں تو ہم ایک بالکل نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کے اس بات کو سمجھیں تاکہ سیکھنے کے لیے بھی جسٹس ہو سکے. وہ ایمپتھی ہم سب بہت سارے موقعوں پہ لیک کر جاتے ہیں. یہ کیسے ڈیولپ کریں؟ آپ کو اگر ایک طالب علم کے طور پر یا عالم کے طور پر کسی چیز کو پڑھنا ہے تو یہی تربیت ہے جو آپ کو اپنے آپ کو دینی ہے. یہ اساتذہ اگر آپ کی مدد کریں تو مختلف اسائنمنٹس کی صورت میں وہ آپ کو دے سکتے ہیں. جیسے اگر کسی ادارے میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہاکی، کرکٹ یا کوئی کھیل کھیلیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہاکی پکڑا دی جائے اور اگلے دن آپ میدان میں ہوں گے اور شہناز شیخ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی مشق کرنی پڑتی ہے. بار بار آپ بعض اسائنمنٹ سے گزریں. ہے کہ آپ نے تعصب پر قابو پانا ہے، ظاہر پر قابو پانا ہے، آپ نے اپنے فکر کے نتیجے کے حسن سے مروبیت پر قابو پانا ہے. تو یہ چیزیں اسی صورت میں ہوں گی جب آپ تحلیل اور تجزیے کا بے رحمانہ طریقہ سیکھ لیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے خود اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے کہ لوگ ایک نتیجہ دیکھتے ہیں، وہ ان کو ان کے پس منظر کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، شاید اس وقت بہت سے لوگ موجود بھی تھے، سیرینا میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس میں اسلام آباد کے بعض لوگ مل رہے تھے. ہمارے ہاں ایک بڑے نامی گرامی ملحد ہیں، وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لائے. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے علماء میں سے سید متین احمد صاحب اس وقت موجود تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس ہم اس بات کے بارے میں آپ کی تحسین کرنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے اسلام کو ریشنلائز کر دیا ہے. میں نے کہا مجھ پر خدا اور فرشتوں کی لعنت، تو میں نے یہ کام کیا ہے. اسلام کو ریشنلائز کرنے کا کام اگر میں نے کیا ہے تو اس سے بڑا الہاد کیا ہے جو میں نے اختیار کر لیا ہے. میں نے تو اسلام کی اقلیت کو واضح کیا ہے. اسلام اپنی ذات میں ایک اقلیت رکھتا ہے، اس کو واضح کیا ہے. یہ کہ اسلام تو تھا ایسا ویسا ہی، میں نے ریشنلائز کر دیا اس کو. تو یہ تو الہاد ہے. یہی ہوتا ہے بالعموم کہ ہم نتائج، افکار، مجھے اچھی لگی بات، خواتین کو پتہ چلا کہ نہیں وہ اتنا بھی برقع نہیں پہننا، انہوں نے کہا گل اچھی ہے. تو اصل میں یہاں سے ہم چیزوں کو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ نتائج کی بنیاد پر انتخاب ہے. تو نتائج کی بنیاد پر جب انتخاب ہوتا ہے تو ایک خاص طرح کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے. بس اس پر آپ کو قابو پانا ہے اور نکل کے اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، استدلال کی بنیادیں بیج سے اوپر تک بالکل ٹھیک جانی چاہیے. یہ مشق آپ کو کرانی چاہیے اساتذہ کو. میں نے تو چند روز پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ مدرسہ فراہی کو سمجھنے میں بھی کچھ مشقیں متعین کرنی چاہیے. یعنی ہر چیز کو سامنے رکھ کر کہ اس میں تالیف کے مسائل میں مدرسہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں حروف کے مختلف پہلوؤں میں یہ مدرسہ کیسے کام کرتا ہے، جملے کی تالیف جب تہ در تہ اور پہ در پہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ مدرسہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اسی طرح سے جو مقدرات کلام ہیں ان میں جن کو اقتضاء النص کہتے ہیں کہ ان کے بغیر اصل میں عبارت ہی استقامت میں نہیں جاتی، ان میں کیسے کام کرتا ہے. یہ لسانی مضمرات کو کس طرح سے کھولتا ہے، یہ عقلی مضمرات کو کس طرح سے کھولتا ہے. تو یہ مشقیں کرانی چاہیے. اس سے پھر آپ باقیوں کے بارے میں بھی انہی ٹولز یا آلات کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے. آج کی نشست ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ غامدی صاحب.